فلسطین پر بمباری فوراً بند کرو ورنہ نتائج کے لیے تیار رہو۔ کیا قطر نے اسرائیل کو سخت پیغام دے دیا؟ السلام علیکم دوستو، قطر نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں نقصان صرف فلسطینی عوام کا ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے فوجیوں نے غزہ حملے کے بعد اپنی ناکامی چھپانے کے لیے نہتے شہریوں پر بمباری کرتے ہوئے انہیں نشانہ بنایا۔ اسرائیلی مظالم پر خبر سامنے آئی ہے کہ قطر نے اسرائیل کو دو ٹوک پیغام دے دیا۔ اگر اسرائیل نے حملے بند نہ کیے تو قطر دنیا کو گیس کی سپلائی بند کر دے گا، کیونکہ یہ کام پہلے سعودی عرب کے شاہ فیصل بن عبدالعزیز ال سعود نے 1970 میں کیا تھا۔ عرب اور اسرائیل کے جنگ کے دوران تیل کی بندش کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا۔ مصر اور شام کی قیادت میں عرب ریاستوں کے اتحاد نے یہودیوں کے اہم دن یوم کپور پر اسرائیل پر اچانک حملہ کیا۔ جنگ میں امریکہ شامل ہوا تو وہیں سعودی عرب نے تیل کی سپلائی بند کر دی، جس سے مغرب میں توانائی اور بحران پیدا ہو۔ گیس اسٹیشنوں پر لمبی لائنیں لگ گئیں اور راشن اور معاشی مشکلات بھی پڑ گئیں۔ تو دوستو، کہا جاتا ہے کہ جس طرح سعودی عرب تیل کا کنگ کہلایا جاتا ہے تو اسی طرح قطر بھی گیس کا کنگ کہا جاتا ہے۔ قطر نے یہ دھمکی کیوں دی؟ کیونکہ قطر کے پاس اتنی گیس ہے کہ پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ سعودی عرب کے تیل کی پوری دنیا کو کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن قطر کی گیس کی ہمیشہ دنیا کو ضرورت رہے گی۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قطر دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو ہمیشہ امیر رہے گا۔ قطر کیوں امیر رہے گا؟ آپ ہماری یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں سعودی عرب کے تیل کی دنیا کو ضرورت نہیں رہے گی اور قطر کی ہمیشہ دنیا محتاج رہے گی۔ آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا، تو ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے۔ یہ ہے قطر، سعودی عرب، بحرین اور UAE کے درمیان واقع دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری۔ اتنا امیر کہ اس کی پر کیپٹا انکم $1,32,000 ہے، جو امریکہ، سنگاپور، ایون پڑوسی عرب ممالک جیسے UAE اور سعودی عرب وغیرہ سے بھی کہیں زیادہ امیر ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگ، شاپنگ مالز، مہنگی گاڑیاں، اسی لیے قطر کو مڈل ایسٹ کا ویگس بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ چند سال پیچھے چلے جائیں تو قطر صرف ایک تپتا ہوا صحرا تھا، جس میں غربت، بھوک اور بوریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو پھر یہاں اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ جو دیش سارے عرب کنٹریز میں سب سے غریب تھا، آج دنیا کا امیر ترین دیش کیسے بنا؟ اس کے پیچھے بہت سی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور یہ کہانی باقی سارے عرب کنٹریز سے مختلف کہانی ہے۔ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو یہ بھی سمجھ آ چکا ہوگا کہ کیوں سعودی عرب اور UAE قطر کو پسند نہیں کرتے، اور کیسے قطر آنے والے وقت میں ہی اپنے پڑوسی عرب دیشوں کے مقابلے زیادہ خوشحال اور محفوظ ہوگا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1916 میں۔ قطر کے امیر عبداللہ ال ثانی نے برٹش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کے مطابق برٹن نے قطر کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں ڈیفینڈ کرنا ہوگا، اور قطر بدلے میں اگلے 25 سال تک برٹن کالونی کا حصہ رہے گا، اور قطر سے نکلنے والے ہر نیچرل ریسورسز میں برٹن کا شیئر ہوگا۔ 1940 میں قطر میں سب سے پہلی آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی۔ 1960 میں تیل کی کھوج اور اسے زمین سے نکالنے کا کام عروج پر تھا، اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لیکن پھر 1970 میں شیل آئل کمپنی نے اس کا سب سے بڑا خزانہ دریافت کیا، نارتھ فیلڈ، دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ۔ لیکن اس زمانے میں گیس کوئی بہت زیادہ پروفیٹیبل نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گیس کو صرف پائپ لائن کے ذریعے ہی کسی دوسری جگہ بھیجا جا سکتا تھا، اور قطر گیس استعمال کرنے والے دیشوں سے اتنا دور تھا کہ وہاں تک پائپ لائن پہنچانا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ اسی وجہ سے شیل کمپنی بھی یہ گیس فیلڈ ڈسکور کر کے بھول گئی، اور یہ ڈسکوری آفیشیل ڈاکومنٹس میں ہی دب گئی۔ 1971 میں قطر کو برٹن سے آزادی مل گئی اور وہ ایک آزاد ملک بن گیا۔ آزادی ملنے کے باوجود 25 سالوں میں بھی قطر کچھ خاص نہیں بدلا، اور پھر آیا 1995 جب کراؤن حماد بن خلیفہ ال ثانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قطر کے امیر بن گئے۔ نئے امیر کا ایک ہی فوکس تھا، وہ تھا گیس۔ حماد بن خلیفہ یہ جانتا تھا کہ قطر کی بھی تقدیر صرف گیس ہی بدل سکتی ہے،
اس لیے اس نے ایک بہت ہی ریئر ٹیکنالوجی گیس لیکویفیکیشن میں کیا۔ لیکویفیکیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں گیس کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسے آئل کی طرح شپ میں دوسرے کنٹریز تک پہنچایا جا سکے۔ اس سارے پروسیس میں گیس کو 161 ڈگریز پر ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ اسی پروسیس پہ قطر نے ساری انویسٹمنٹ کر دی اور آج وہ LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ قطر سے گیس امپورٹ کرنے والے کنٹریز میں جاپان، انڈیا، چائنا، ساؤتھ کوریا اور اسپین شامل ہیں۔ بلین آف ڈالر قطر میں آنا شروع ہو گئے، لیکن قطر کی تقدیر بدلنے کی کوشش میں تو یہ صرف ایک حصہ تھا، کیونکہ نیچرل ریسورسز تو بہت سی کنٹریز کے پاس ہوتے ہیں، انہیں ایکسپلوئٹ بھی بہت سے کنٹریز کر لیتے ہیں، مگر اصل مسئلہ آتا ہے ان ریسورسز سے آنے والے پیسے کو صحیح استعمال کرنے کا، ورنہ وینیزویلا اور انگولا کا انجام ہمارے سامنے ہی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قطر باقی تمام کانٹریکٹ پر بازی لے گیا۔ 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی جس کا مقصد تیل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا، اور اسی لیے آج دنیا کے ہر بڑے ملک اور ہر بڑی کمپنی میں آپ کو قطری انویسٹمنٹ نظر آئے گی، چاہے وہ لندن کے بڑے ہوٹل، آفس اور اپارٹمنٹ بلڈنگ ہو، یا امریکہ کے بڑے بڑے آفیسز ہو، یا پھر ملٹی نیشنل کمپنیز۔ رشیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی ان تمام کنٹریز اور کمپنیز میں قطر کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے، لیکن یہ بھی قطر کے ٹوٹل انویسٹمنٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ قطر بلین آف ڈالر روڈ، ایئرپورٹ، ریسرچ سینٹر اور فائنینشیل سینٹر پر لگا چکا ہے۔ ایون فیفا ورلڈ کپ جو کہ دنیا کا سب سے بڑا اسپورٹ ایونٹ ہوا، وہ بھی قطر میں ہوا، کیونکہ ایسی اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیڈیم پورے عرب میں صرف قطر کے پاس ہیں۔ ان سب انویسٹمنٹ کا مقصد ہے آئل اور گیس کے انکم ریسورس کریٹ کرنا۔ یہ تو تھی قطر کی اکنامک سائڈ۔ دوسری طرف انٹرنیشنل پولیٹیکل انفلوئنس حاصل کرنے کے لیے قطر نے دنیا کا سب سے بڑا عرب میڈیا نیٹ ورک شروع کیا، جس کو آج ہم الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اصل میں بہت سالوں تک قطر سعودیہ عرب کے کنٹرول میں تھا، اور نئے امیر خلیفہ بن حماد اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر قطر نے دنیا میں ایک مقام بنانا ہے تو اس کے لیے ایک الگ سی پہچان بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا تک قطر کی آواز اور اس کی نئی پہچان پہنچانے میں الجزیرہ نے ایک بہت زبردست رول پلے کیا۔ 2010 میں بھی الجزیرہ واحد چینل تھا جس نے پروٹیسٹ کو آن لائن شو کیا، اور اس کی وجہ سے سعودی عرب اور دوسری کنٹریز کی طرف سے اسے بہت زبردست کریٹیسزم کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ الجزیرہ کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ جب سب عرب کنٹریز نے قطر کو بائیکاٹ کیا تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی وہ تھی الجزیرہ کو بینڈ کرنا۔ سعودی عرب اور UAE میں تو الجزیرہ 2017 سے اب تک بینڈ ہی ہے۔ قطر کا بائیکاٹ ایک مکمل فیلئر تھا، اور اس کی سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب کو اس بائیکاٹ میں سارے عرب کنٹریز کی سپورٹ حاصل نہیں تھی، کیونکہ کویت، عمان بھی اس بائیکاٹ کا حصہ نہیں بنے۔ دوسرا، قطر کے ایران اور ترکی سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے وہ سعودی عرب اور UAE قطر سے کافی ناراض ہیں، مگر انٹرنیشنلی سارے کنٹریز قطر کو ایک نیوٹرل اسٹیٹ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے پوری دنیا میں 6 کنٹریز کے علاوہ کسی نے بھی اس بائیکاٹ کو سپورٹ نہیں کیا۔ قطر کو گیس کی وجہ سے ایک اور فیچر ایڈوانٹیج بھی ملا ہے۔ آئل کے بارے میں تو بہت سے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ 2030 نہیں تو 2040 تک وہ الیکٹرسٹی سے ریپلیس ہو جائے گا، مگر گیس کے بارے میں ایسی کوئی پریڈکشن نہیں، بلکہ الٹا گیس کی ڈیمانڈ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی ریسنٹ رشیا یوکرین وار میں رشیا کی جانب سے گیس پائپ لائن کی بلاکیج کے بعد قطری گیس کی ڈیمانڈ 10 گنا بڑھ گئی، کیونکہ اب یورپین کنٹریز گیس کے لیے قطر سے رابطہ کر رہے ہیں، اور یہ ڈیل قطر کو اور امیر بنا دے گی۔ 2022 میں قطر کی گیس ایکسپورٹ پہلے ہی $100 بلین کراس کر چکی ہے، تو کل کو جب باقی عرب کنٹریز آئل ریپلیس ہونے سے پریشان ہوں گے، وہیں قطر کو اس چینج سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اب قطر میں سب کچھ اچھا بھی نہیں ہے، اور ریسنٹ ابھی وہاں پر لیبر کلاس کی کنڈیشن کو لے کر کافی سوال بھی اٹھائے گئے ہیں، لیکن قطر عرب دیشوں کے مقابلے میں کافی اوپن اسٹیٹ ہے۔ یہاں میڈیا کی آزادی ہے، اکنامک کنڈیشن بہتر ہے، اور فیوچر پلاننگ بھی ہوتی ہے۔ آخر میں ہم آتے ہیں اس خطے کی طرف جو شاید نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے،
मगर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, करप्शन और रिलीजियस की वजह से इस वक्त गुर्बत, भूख और बदअमनी का शिकार है। कतर की आबादी का 60% हिस्सा साउथ एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली कतरी पॉपुलेशन का सबसे बड़ा ग्रुप है। अपने देश और अपने प्यारों से हज़ारों मील दूर दिन रात मेहनत करते ये लोग हर वक्त ख्वाब देखते हैं कि कब इनके अपने कंट्रीज़ इतने खुशहाल होंगे कि इन्हें 7 समंदर पार इस जला देने वाली गर्मी से निजात मिले। हर वक्त सोशल मीडिया पर लड़ने वाले ये लोग बाहर के कंट्री में बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं, दुख बांटते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन जैसे ही ये वापस अपने कंट्रीज आते हैं तो वहीं पुराने पॉलिटिकल एजेंडों से मुतासिर होकर एक दूसरे को बुरा कहने और समझने लगते हैं। ना जाने ये हालात कब बदलेंगे, कब इस सब कंटेंट के लोग फैसला करेंगे कि ये पॉलिटिशियन की डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस ब्रेन वॉशिंग से बाहर निकलेंगे, दूसरे को भी इंसान समझेंगे और फाइनली ये फैसला करेंगे कि अब हमने अपने कंट्री को इस मुकाम पर ले जाना है जहां आज नॉर्वे और कतर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हमने अभी बहुत सी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियोस बनानी है, तो आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।